بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو ایک ایسے شخص کا واقعہ سنانے جا رہا ہوں جو کل تک اسلام کا دشمن تھا، لیکن آج اس کے نام پر ہر مسلمان فخر کرتا ہے۔ جس کے باپ کا نام سن کر لوگ کہتے تھے یہ تو ابو جہل کا بیٹا ہے، لیکن پھر اللہ نے اس کے دل میں وہ روشنی ڈالی کہ اسی نے دین کے لیے اپنی جان وقف کر دی۔ یہ کہانی ہے اکرمہ بن ابو جہل کی۔ نفرت سے نور تک کا سفر، نفرت سے محبت تک کا سفر، اور ظلمت سے شہادت تک کا سفر۔ لوٹا ہوں اس کے در پر جو رحمت کا دریا ہے۔ تیار ہو جائیے کیونکہ اب آپ سننے جا رہے ہیں وہ واقعہ جو نہ صرف اکرمہ کی زندگی بدل گیا بلکہ ہر گنہگار کے لیے رحمت کا پیغام بن گیا۔ مکہ کا آسمان صاف تھا لیکن دلوں میں طوفان اٹھ رہے تھے۔ اسلامی لشکر فتح مکہ کے بعد حرمین میں امن قائم کر چکا تھا، لیکن کچھ چہرے ابھی بھی اس روشنی سے دور تھے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری دنیا میں پھیلا دی تھی۔ انہی چہروں میں ایک نام تھا، اکرمہ بن ابو جہل کا۔ ابو جہل کا بیٹا اس شخص کا بیٹا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ اکرمہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتا رہا۔ غزوہ بدر، احد اور خندق، ہر میدان میں وہ اسلام کے خلاف تلوار اٹھائے نظر آیا۔ اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک دشمن تھے جن سے بدلہ لینا اس کا مقصد بن چکا تھا۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اکرمہ کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے سوچا اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بھی بدلہ لیں گے، میرے لیے تو موت ہی لکھی گئی ہے۔ وہ مکہ سے بھاگ گیا، سمندر کی راہ یمن کی طرف نکل گیا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اب ان کی رحم کا سب سے بڑا گواہ بنے گا۔ اس کی بیوی ام حکیم پہلے ہی اسلام قبول کر چکی تھی۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اکرمہ آپ کا دشمن تھا لیکن وہ میرا شوہر ہے، کیا اگر میں اسے لے آؤں تو اسے امان ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ہاں اکرمہ تو امان ہے، وہ آئے اسلام قبول کرے تو وہ ہمارا بھائی ہے۔ ام حکیم نے فوراً سفر کیا، سمندر کے راستے اکرمہ تک پہنچی۔ اس وقت اکرمہ کی ایک کشتی میں تھا۔ لہراتے ہوئے سمندر کو دیکھتے ہی اس نے کہا، اگر اللہ ہے تو صرف وہی مجھے بچا سکتا ہے، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ ہے تو مجھے اسی کی طرف لوٹنا چاہیے۔ ام حکیم نے اسے امان کا پیغام دیا اور کہا، اکرمہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں معاف کر دیا ہے، وہ تمہیں اپنا بھائی کہنے کو تیار ہیں۔ اکرمہ کو دل کانپ گیا، آنکھوں میں آنسو، دل میں شرمندگی اور زبان میں ایک لفظ، کیا وہ مجھے معاف کر دیں گے؟ میں تو ان کا دشمن تھا۔ لیکن جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آیا تو وہی رحمت کا دریا جھوم اٹھا۔ اکرمہ نے رو کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کلمہ پڑھنے آیا ہوں، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اکرمہ کے کاندھوں پر رکھے اور فرمایا، اکرمہ، اسلام تمہیں پہلے کی تمام گناہوں کی معاف کر دے گا، تو میرے بھائی ہو۔ اکرمہ نے کلمہ شہادت پڑھا اور اس وقت مسجد حرم کی فضاؤں میں روشنی چھا گئی۔ ایک دشمن ایک عظیم مجاہد میں بدل چکا تھا۔ اس کے بعد اکرمہ نے اسلام کے لیے اپنی جان وقف کر دی۔ وہ ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھی بن کر لڑا۔ یرموک کے میدان میں جب اسلامی لشکر روم سے لڑ رہا تھا، اکرمہ نے دشمن کے بیچ گھس کر نعرہ لگایا، میں وہ ہوں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، آج میں اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر اپنی جان دے رہا ہوں۔ تیروں سے زخمی ہونے کے بعد بھی اس نے کہا، کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ کیا میں اپنے گناہوں کی کفارہ دے چکا ہوں؟ اور ساتھیوں نے جواب دیا، اکرمہ، تمہاری شہادت سب سے بڑا ثبوت ہے تمہاری مغفرت کا۔ آج بھی جب کسی گناہ گار کا دل توبہ کی طرف جھکتا ہے تو اکرمہ کا واقعہ یاد آتا ہے۔ جس نے سب سے زیادہ نفرت کی تھی اسی نے سب سے گہری محبت کی اور اسلام کی خاطر اپنی جان تک گنوا دی۔ اللہ پاک ہم سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا عاشق بنائے۔
تو محبت کے ساتھ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد